بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون. ہماری گفتگو ہفتہ وار تفسیر ترتیبی قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 161، 162 اور 163 تک پہنچی ہے. دوبارہ غزوہ احد اور جنگ احد کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. خداوند متعال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے. رسول اللہ کے دفاع میں، آپ کی حمایت میں. نبی خدا ہے نا، رسول خدا ہے، نمائندہ الہی ہیں. خداوند متعال کی طرف سے خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. اس لیے جہاں بھی حمایت کی ضرورت ہو خداوند متعال اپنے رسول کی ہدایت فرماتا ہے. جہاں دفاع کی ضرورت ہو خداوند متعال دفاع فرماتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جنگ احد کے بعد مال غنیمت کے بارے میں بدگمانی پھیلائی گئی، وہ بھی مسلمانوں میں، کلمہ گوں میں، کہ جو مال غنیمت کا مال جمع ہوا اس میں نعوذ باللہ رسول خدا نے خیانت کی ہے. مثلا ایک چیز گم ہوئی اور بعد میں بلیم یہ لگا کہ رسول خدا نے رکھ لی ہے. مثلا رسول خدا کی ذات کجا، آپ کی شخصیت عصمت رکھتی ہے. آپ تو بعثت سے پہلے بھی مشرکین میں حتیٰ کہ امین کے نام سے جانے جاتے ہیں، صادق اور سچے انسان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ بدگمانی ہے، یہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھیلائی گئی. اور ظاہر ہے جو کچے ایمان کے لوگ ہیں، ضعف الایمان کے لوگ ہیں، وہ بدگمانیوں کو فوراً لے لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاں پر بھی کوئی امام ہو، معصوم ہو، کوئی مصلح ہو، کوئی نجات دینے والی شخصیت ہو، وہاں پر فوراً فیصلہ نہیں ہوتا، تحقیقات ہوتی ہے. سب سے پہلے ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بدگمانی پھیلی اور بات آگے چلی. خداوند متعال نے فرمایا وما کان لنبی، ایک نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے. ان کی شان یہ نہیں ہے. وما کان، یہ شان رسول نہیں ہے، یہ شان نبی نہیں ہے کہ وہ نبی خیانت کرے. ان یغل، غل یعنی خیانت کرنا. مال غنیمت میں مثلا چوری کرنا یا کہیں چھپا دینا، کہیں رکھ دینا، اسے کہتے ہیں غل. غل جو ہے، یغل کی گنجائش نہیں ہے نبی کے لیے. نبی تو امانت دار ہے، امین ہے. پہلی بات ہے انہوں نے خیانت کی. پہلی بات انہوں نے جنگی اصول کی خلاف ورزی کی ہے، جنگ چھوڑ کر غنیمت کے پیچھے پڑے. اس کے بعد جب دو ڈبل خیانتیں ہوئی نا، ایک رسول اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ خبردار کسی نے اپنا مقام نہیں چھوڑنا، اپنے وہ جگہ جو معین ہوا ہے دفاع دین کے لیے،
یا دشمن کے خلاف اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک نے ڈٹے رہنا اپنے اپنے جگہوں پر، نہیں ڈٹے، یہ نکل گئے مال غنیمت کے پیچھے، دنیا طلبی میں، کہیں ایسا نہ ہو رہ جائے کوئی اور نہ لے لے، کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اب ظاہر ہے مال غنیمت میں گھوڑے ہیں، مال غنیمت تلواریں ہیں، قیمتی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، مال غنیمت میں بہت سی چیزیں ہیں۔ انسان جب دنیا طلب بن جائے، ہوس سے دنیا آ جائے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اپنی منفعت کو، مفاد کو، کہیں میرے مفاد کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، نبی کے لیے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، پھر فرمایا جو بھی خیانت کرے گا، آپ ایک اصول بتایا، جواب دیا، جواب دینے کے بعد اصول بتایا، فارمولہ بتایا اور اس کا انجام بتایا، یہ اگر کوئی کرے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ وَمَن يَغْلُلْ، جو بھی خیانت کرے گا، رسول اللہ کی بات نہیں، جو بھی، آپ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، نبی خدا کی بات کر رہے ہیں، جو بھی مومن و مسلمان، جو بھی انسان غل کرے، جو بھی انسان خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، یأتی بما غل یوم القیامہ، اسی خیانت کے اس مال کو لے کے آئے گا یوم قیامت کے دن، اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ وہ چوری شدہ مال، وہ غصب شدہ مال، وہ ہڑپ شدہ مال، وہ خیانت شدہ مال، جو بھی ہو، روایت میں ہے اپنے کندھے پر، اس کے گردن پہ اس کو رکھا جائے گا، وہ دبا ہوا ہوگا، خیانت کا مال اس کے پشت پر، اس کے گلے پر اس کو رکھا جائے گا اور وہ لے کے آئے گا، وہ لوگ دیکھیں گے وہ لے کے آ رہا ہے اور اسی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ خائن ہے، ٹھیک ہے، اسی اس کے انداز، اس کے رکھنے کے انداز سے پتہ چلے گا یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا انسان تھا۔ خدا نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کرے گا اس کے لیے یہ جزا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ انجام ہے، لہذا خبردار ہو جاؤ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو توفی یعنی وفا کیا جائے گا، یعنی بطور کامل اس کو دیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس، ہر انسان کو دیا جائے گا بطور کامل کیا چیز؟ ما کسبت، جو اس نے اعمال انجام دیے اس کا بدلہ دیا جائے گا، دیا جائے گا اس کو بطور کامل۔ یہاں پہ اگر آپ کام کریں، ممکن ہے 12 گھنٹے کام کریں، آپ کو 1 گھنٹے کا بھی صلہ نہ ملے، ممکن ہے نہ ملے آپ کو، آپ خوش نہ ہو، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہاں پہ عدالت الہی ہے، وہاں پر وفا ہے، وہاں پر، یہاں پہ بے وفائی ہے، قیامت کے دن وفا ہے۔ مومنین کے لیے عیش ہے، مومنین کے لیے جزا ہے، مومنین کے لیے کوئی بھی جزا ضائع نہیں ہوگا، اس کے ذرہ ذرہ اس کا ذکر چھوٹا سا، اس کی نیت تک اس کے لیے بدلے کے طور پر دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، روز قیامت پر جو ایمان، اس کا ایک فلسفہ یہ ہے نا کہ آپ مطمئن زندگی گزاریں، اب جو کچھ کریں خدا پر بھروسہ رکھیں۔ وہ یہاں پہ نوٹ ہو رہا ہے، آپ کا دایاں سا ہاتھ کرو فرشتہ آپ کی نیکیوں کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، ثبت ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور یہی نام عمل آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں پہ بولے گا ہاں کام لکھے جا رہے ہیں، ابھی بھی میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، آپ جو اعمال انجام دے رہے ہیں، دے جا رہے ہیں، وہ لکھی جا رہے ہیں، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک آپ کے کلام، ایک ایک آپ کا عمل، ایک ایک آپ کا خدمت، ایک ایک آپ کا روپیہ، ایک ایک آپ کا صدقہ، ایک ایک آپ کا لوگوں کے لیے جو خدمت ہے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کسی اسکول کے لیے، کسی میڈیکل پروجیکٹ کے لیے، کسی کے لیے بھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ثبت ہے، ضبط ہے، خداوند متعال جانتا ہے، وہی آپ کو دیا جائے گا۔ لہٰذا وفا کیا جائے گا، وفا ہے آپ کے لیے۔ ہاں لیکن جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے بدخبری ہے، خوشخبری نہیں ہے ان کے لیے، ان کا بھی لکھا جائے گا، ہر ظلم لکھا جائے گا، ہر تھپڑ لکھا جائے گا، جو زبان سے بد کلامی ہے وہ لکھا جائے گا، بد اخلاقی ہے وہ لکھا جائے گا، اس کے دیکھنے کا جو انداز تھا، اور جس سے ڈرے لوگ، بچے ڈرے، فلسطینی ڈرے، وہ گرج کی آوازیں جس سے پورا علاقہ ڈرا، جو ڈرا وہ گناہ ہے، وہ ظلم ہے، لکھا جائے گا اس کے لیے۔ آپ نے ایک چیخ ماری، ڈرا آپ کا بچہ، ظلم ہے، ڈر لکھا جائے گا،
صرف مارنا کا وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. دہشت، اگر کوئی انسان، کوئی والد، کوئی بھائی اگر گھر میں دہشت جمائے اور خوف کی فضا قائم کرے اور اس کے آنے جانے سے بھی خوف ہو، وہ بھی لکھا جائے گا. ضروری نہیں کہ کلام زبان سے نکلے. ثم توفی کل نفس، اس کے بعد وفا کیا جائے گا ہر نفس سے ما کسبت، جو اس نے اعمال انجام دیے. وہم لا یظلمون، اور کسی سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. روز قیامت ظلم کی جگہ نہیں ہے، وفا کی جگہ. وفا جو آپ کریں گے وہ آپ پائیں گے. یاتی بما کا لفظ ہے نا، یاتی وہ لے کے آئے گا. کوئی بھی کام کرے لے کے آپ آئیں گے، وہاں پہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے آپ کے اختیاری اعمال کا جو صلہ ہے یا دوسری شکل ہے وہ روز قیامت ہے. آپ جو بھی عمل انجام دیں گے اس کے لیے ایک برزخی شکل ہے، برزخی، اور ایک قیامت کے دن کی شکل ہے. آپ جو نماز انجام دیتے ہیں وہ حور کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی. ایک شخص جو تکبر سے کام لیتا ہے وہ چونٹی کی صورت میں وہاں پہ حاضر ہوگا. جو بد زبان ہوگا اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے پاؤں کے نیچے وہ زبان آ رہی ہوگی. دیکھیں وہ شکل ہے قیامت کے دن، جو اس کے اعمال کی جو صورت ہے اور شکل ہے وہ اس طرح ہے. اب یہ والی شکل نہیں ہوگی، اس کے اعمال کے اچھے اعمال کرو گے بہترین شکل میں آؤ گے، ہے نا. یہی ہے نا قبر میں جب انسان جائے روشنی پھیل جاتی ہے، ایک نور آتا ہے، وہ خود حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے، میں تو ڈر رہا تھا اس تاریکی میں، میرا کیا ہوگا، یہ تو بالکل نورانی مقام میں تبدیل ہو گئے. وہ خود نور کہے گا کہ میں تمہاری نماز ہوں، تمہارا تہجد ہوں. لیکن یہ نماز جو اخلاص کے ساتھ ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، وہ نماز جو آپ کو گناہوں سے روک دے، وہ نماز جو آپ کو نماز میں رلا دے، وہ نماز جو آپ سجدے میں آپ کو گریے پہ مجبور کر دے. یہ وہ نماز ہے کہ جس سے خشوع نظر آئے، خضوع نظر آئے، احترام خدا نظر آئے. خدا کے مقام کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ اکبر کرے. ٹھیک ہے نا. نماز میں اللہ سے شروع ہونے والا عمل اللہ پر وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. وہ نماز جس کی ابتدا اللہ، اختتام اللہ، اس میں اگر اللہ انسان کو نظر نہ آئے وہ نماز نہیں ہے، وہ نور نہیں بنے گی، وہ عمل نور نہیں بنے گا. آپ کہیں گے میں نے اتنی نمازیں پڑھی، کہاں گئی وہ نمازیں؟ لیکن اگر آپ نے ایک بھی نماز زندگی میں کوالٹی کے ساتھ پڑھی ہو، شرائط کے ساتھ پڑھی ہو، اور آپ نے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر حاضری دی ہو، تو وہ نماز آپ کے لیے نور ہے، نور. افمن اتبع رضوان اللہ. اس کے بعد خداوند متعال دو گروہوں کو آپس میں تقابلی جائزہ لے رہا ہے، یعنی دو گروہوں کو آپس میں ملا رہا ہے. یہ دو گروہ ہیں، ان دو گروہوں میں سے آپ ایک ہوں گے. آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، یا ادھر ہیں یا ادھر ہے. وہ کیا فرماتے افمن اتبع رضوان اللہ، وہ شخص کے جو اللہ کی رضا کے در پہ ہو، اس کا ہم و ہم رضا الہی ہو، خدا راضی ہو جائے. نماز ظہر کی دعا میں یہ ہے نا کہ مومنین اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، الہی امین کہتے 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 جب یہاں پہ پہنچتے ہیں وہ کہتے پتہ کیا کہتے مولانا صاحب نے، ولا حاجتن ہی لک رضا. اس دعا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے، سب سے اہم ترین دعا ہے، خدایا میری حاجت نہ ہو سوائے کہ تیری رضا. یعنی میری حاجت دنیا کے اندر، حاجتیں ہیں نا آپ کی بہت سی، فلان ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، بہترین پوزیشن آ جائے، شادی اچھی ہو جائے، میرے پاس مال ہو، میں بے محتاج ہوں، یہ ساری حاجتیں ہیں. سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ میری حاجت صرف تیری رضا ہو، صرف تیری. ولا حاجتن، کوئی حاجت میری نہ ہو، ہیا لک رضا، اگر ہو تو کیا ہو؟ تیری رضا ہو، تیری خوشنودی ہو، ہر عمل تیرے لیے انجام دوں، ہر عمل جو کریں وہ خدا کی رضا کے لیے، قربتاً الی اللہ. یہ دعا بہت اہم دعا ہے. فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، وہ انسان کے جو اتباع کرے، پیروی کرے، یعنی یہ ہدف اس کا ہو کہ وہ خدا کو راضی کرے. آیا یہ کمن باء، اس شخص کی طرح ہے، باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے سخط،
یہ اللہ کے شدید غصہ اور ناراضگی سے گرفتار ہے۔ باء کا معنی پلٹنا ہے، جو پلٹتا ہے خدا کی سخط کے ساتھ، یعنی جب خدا کے حضور میں حاضر ہوگا، حاضری دے گا موت کے بعد یا قیامت کے دن، کیسے حاضر ہوگا؟ ایک وہ ہے کہ جو خدا کی رضا کے لیے زندگی انجام دے رہا تھا، ایک وہ ہے کہ جو خدا کی سخت شدید ناراضگی لے کے آ رہا ہے اپنے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں خیانت کی، وہ افراد کے جو مال غنیمت کے پیچھے گئے، جن کی وجہ سے جنگ ہاری گئی، جن کی وجہ سے 70 صحابی شہید ہوئے، ان میں سے سید الشہداء حمزہ شہید، اور اتنے افراد زخمی ہوئے، رسول اللہ زخمی ہوئے، امیر المومنین زخمی ہوئے۔ رضوان الہی تھوڑا تھا ان کے در پہ، مال غنیمت ان کے لیے، اور وہ جو امیر المومنین کی طرح ہیں، باقی اصحاب کی طرح ہیں، حمزہ شہید، سید الشہداء کی طرح ہیں، عمار کی طرح ہیں، باقی اصحاب کی طرح ہیں، کہ جو صرف رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ جو رضوان الہی کے اتباع میں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سخط من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو شدید، سخط کہتے ہیں شدید ناراضگی۔ شدید ناراضگی کب ہے؟ جب انسان جان بوجھ کر دین الہی کو پائمال کرتا ہوا نظر، جان بوجھ کر گناہ کرے، اس وقت سخط الہی ہے۔ جان بوجھ کر یہ انسان خدا کی نافرمانی پہ اتر آئے، جان بوجھ کر نامحرم کو دیکھے، پتہ یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نکلے نامحرم کو دیکھنے کے لیے، جان بوجھ کر اپنے اس موبائل کو ہاتھ میں لے تاکہ میں نامحرم کو دیکھوں۔ سخط الہی ہے وہاں پر۔ ہاں کبھی نظر پڑ جائے، انسان پھر توبہ کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ گناہ جو انجام پائے اس کے بعد وہ تکرار ہوتا رہے، بچیں عذاب الہی سے۔ سخط الہی اس وقت ہے جب خیانت انسان کرے، امانت میں جب خیانت کرے جان بوجھ کر، اس وقت جب انسان کسی سے قرضہ لے اور نیت اس کی ہو کہ وہ واپس نہیں کرے گا، وہ زمین لے کسی سے گھر کرائے کے لیے، لیکن خیانت اس کے ذہن میں ہو، جان بوجھ کر قتل، جان بوجھ کر خیانت، جان بوجھ کر کسی کی بہترامی، جان بوجھ کر غیبت، جان بوجھ کر اس کی شخصیت کشی کرنا، جان بوجھ کر گھر کا ماحول خراب کرنا، جان بوجھ کر رشتوں کو توڑنا، یہ سارا کیا ہے؟ سخط الہی کا سبب ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا سخط الہی کا سبب ہے، خدا کے مقابلے میں آنا ہے، یعنی ریڈ لائن کراس کرنا جان بوجھ کر، اسی کو طغیان کہا جاتا ہے۔ طغیان یعنی طاغی، یعنی طاغوت، طغیان یعنی حد سے کراس کرنے والا، جان بوجھ کر۔ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ جہنم، یہ جو خیانت کر رہے ہیں نا، سخط الہی میں جو گرفتار ہوا ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہوا ہے، فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم، ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ اب جہنم آپ کو بتایا جائے جہنم کی کیا ہے صورتحال ہے، جہنم کے آگ کی کیا حالت ہے، کتنا گرم ہے، اور انسان کیسے جلے گا، وہ جلنا آیا اس جلنے کی طرح ہے، یہ سارے ایک موضوع ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، جہنم کا اعمال فطری اس کے عمل کا نتیجہ ہے، اسی لیے فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اگر آج دنیا میں اگر آپ ایک کچے مکان میں رہیں، آپ کہتے ہیں کتنی بری جگہ ہے، حالانکہ وہاں پہ چھت بھی ہے، سب کچھ ہے، ہوا آنے کے لیے ممکن ہے، کھڑکی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ کہیں گے کتنی بری جگہ ہے۔ خدا فرما رہا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم کتنا برا ٹھکانہ، خود خدا جو خالق جہنم ہے بیان فرما رہا ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، آخری آیت، ہم درجات عند اللہ، فرماتے ہیں ان کے لیے درجات ہے، یہ نہیں فرما ان کے لیے درجات ہے، فرماتے ہیں یہ خود درجات ہے، یہ خود درجات ہے۔ ممکن ہے دونوں شامل ہے، جو خیانت کرنے والے ہیں، مومن ہیں جو رضا الہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، دونوں شامل ہیں، لیکن ظاہراً لگ رہا ہے جو پازیٹیو لائن میں ہے، جو خدا کے رضوان، خدا کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا ہے،
ان کے لیے وہ خود درجات ہیں، وہ خود درجات ہے، گویا کہ وہ خود مقام ہے، وہ گویا کہ ہم درجات عند اللہ، عند اللہ بہت اہم ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہے، یا اللہ کے نزدیک وہ خود درجہ ہے۔ یعنی جو کام اگر عند اللہ اس نے کیا ہے، اس اللہ کے پاس ہے، پھر درجہ ہے نا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو اور اللہ کے پاس گیا ہو، پھر عند اللہ ہوگا نا، عند اللہ اللہ کے پاس۔ آپ نے پیسے بینک میں نہیں دیے، کسی کو دیے، تو آپ کیسے کہیں گے میں نے بینک میں دیے؟ بینک میں آپ نے باقاعدہ ڈپوزٹ کیا ہو، پر آپ کے پاس سارا کچھ ہو، مرحلے سے گزرا ہو، رسید آپ کے پاس ہو، پھر آپ کہیں نا بینک میں جو ہے، آپ نے دیے ہی نہیں بینک کو، کسی اور کو دیے، یا اس کو نہیں دیے، اس بینک کو دیا، کیسے آپ لے سکتے ہیں ان سے؟ عند اللہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا عمل جب رضوان کے لیے ہو، رضا الہی کے لیے ہو، پھر وہ عمل خیر جمع ہوتا ہے عند اللہ، پھر وہ خدا عطا فرماتا ہے۔ گویا انسان اپنے اعمال، ایمان، اخلاق اور اپنے نیت کے ذریعے سے خود ایک مقام پہ پہنچتا ہے، یعنی خود اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور جو مقام وہ اختیار یہاں کرے گا اسی مقام میں ہوگا۔ آپ کا جو عمل ہے اس کے مطابق آپ کا مقام ہوگا، آپ کی کالونی ہوگی۔ آپ یہاں پہ ڈیفنس میں رہنا چاہتے ہو، آپ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں رہنا چاہتے ہو، آپ یہاں کسی کچی بستی میں رہنا چاہتے ہو، آپ کی مرضی ہے نا، آپ کے اپنے شخصیت کے مطابق ہے۔ وہاں پہ بھی یہی ہے، آپ نے کیا عمل انجام دیا ہے، آپ کون سی کالونی میں رہنا چاہتے ہو، آپ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی بستی میں رہنا چاہتے ہو، نہیں رہنا چاہتے ہو، آپ جنت کے مرکز میں رہنا چاہتے ہو، بالکل کنارے پہ رہنا چاہتے ہو۔ ہم جنت کی بات کر رہے ہیں، ہم جہنم کی بات ہی نہیں کر رہے۔ خود جنت میں لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم یہاں نہ ہوتے، وہاں ہوتے، جنت کے اندر ہی حسرت کریں گے، کاش ہم فلان جگہ پہ ہوتے، وہاں نہ ہوتے، کاش ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات بھیجیے محمد علیہ آپ کے جوار میں ہوتے، ہماری زندگی آپ کے جوار میں ہوتی، امیر المومنین کے جوار میں ہوتی، امام حسین کے جوار میں ہوتی۔ ہم کتنے دور ہیں ابھی بھی، جنت میں رہتے ہوئے ہم کتنے دور ہیں۔ اس کا مطلب ہے درجے میں، گریڈ میں فرق ہے، گریڈ آپ کے عمل اور میرے عمل کی وجہ سے جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ درجہ اسی کے حساب سے کہ آپ اور مجھے مقام نہیں، کیونکہ لا یظلمون ہے نا، پہلے کہہ دیا خدا نے، ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بطور کامل خدا وفا کرے گا۔ وفا میں ایک یہ ہے، یعنی آپ جو بھی مقام حاصل کریں گے، بنائیں گے، یہاں پر شخصیت بنائیں گے، وہی وہاں پہ آپ کا مقام ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو جان سکتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، دن میں 10 دفعہ نامحرموں کی طرف میری نظر ٹھیک ہے اٹھتی ہے، ابھی میں فیصلہ کر سکتا ہوں میں جنت میں ہوں یا نہیں ہوں، ابھی میری کمائی کیسی ہے، میرا دینا کیسا ہے، میرا اخلاق گھر میں کیسا ہے، بیوی بچوں کے سامنے کیسا ہے، میں آتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں میرے بچے، میں دکان پہ جب جاتا ہوں تو سارے خوش ہوتے ہیں اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، یہ سارا خود آپ گیس کر سکتے ہیں، آپ اور میں کہاں پہ، ابھی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں میرا اور مقام، آپ کا درجہ کہاں ہے، مقام کہاں ہے، جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ اگر ایماندار ہیں تو جنتی ہے، اگر ہمارے جسم کا ہر حصہ محفوظ ہے گناہوں سے، آپ الحمدللہ جنتی ہیں۔ جنت ہے ہی آپ کے لیے، جنت کیا چیز ہے آپ کے لیے، چھوٹا سا انعام خداوند متعال کی طرف سے، چھوٹا سا۔ اب جنت جب دیکھتے ہیں جنت میں گھر، تو ہمیں جو ہے 10 کنال کا پلاٹ نظر آتا ہے، جنت میں جو گھر ہے، ایک گھر شرق سے غرب تک پھیلا ہوا ہے، شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک ایک گھر آپ کا، اور آدم سے لے کر خاتم تک پورے انسانوں کو اگر آپ ایک ہی ٹائم پہ دعوت کریں، آپ کے گھر میں وہ سما سکتے ہیں۔ اتنا بڑا گھر آپ کو دے گا، کیوں دے گا؟ اس مقام کی وجہ سے، درجے کی وجہ سے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجہ ہے، نہیں کہا ان کے لیے، ورنہ کہا ہوتا ہم یعنی لہم درجات، ان کے لیے درجات، فرمایا ہم درجات، خود وہ درجات ہیں، خود وہ اہل مقام ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں، وہ جو انجام دیتے ہیں اللہ بصیر ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے، نہ صرف وہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے خداوند متعال۔
یعنی انسان کے دلوں میں اگر خوف ہو وہ خدا جانتا ہے، درد ہو کسی کے بارے میں وہ خدا جانتا ہے، احساس ہو اچھا وہ خدا جانتا ہے، اخلاص جانتا ہے وہ خدا، ہر چیز جو دل میں ہے وہ جانتا ہے، جو باہر ہے وہ جانتا ہے۔ جب خدا ہر چیز جانتا ہے، اس سے ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی؟ اس خدا کے سامنے، اس خدا کے محضر میں، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جو دیواروں پہ آپ کو ایک زمانے میں ایران میں جو ہے نظر آتا تھا، یہ جملہ کہ عالم در محضر خداست، عالم خدا کے سامنے ہے، در محضر خدا معصیت نہ کنید، خدا کے سامنے خبردار گناہ مت کرنا، یعنی پورا عالم، پورے زمین آسمان خدا کے سامنے ہے۔ جب خدا کے سامنے ہے تو تم خدا کے سامنے ہو، خبردار خدا کے سامنے معصیت نہ کرنا، وہ خدا جب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف صفات کا تذکرہ ہوا، رحمت خدا کا، قوت خدا کا، جبروت خدا کا اور عزت خدا کا، اور واسطہ دیا گیا ان اسماء کا کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے رحمت پروردگار، اس رحمت کے واسطے سے کہ جس رحمت کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے اور موجود ہے، اور اللہ کے اس قدرت کے واسطے سے، طاقت کے واسطے سے کہ جس طاقت و قدرت کے ذریعے ہر چیز پر خدا غلبہ حاصل کرتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، جس قوت و قدرت کے مقابلے میں ہر چیز خاضع ہے، مطیع ہے، اطاعت میں ہے۔ یہ اطاعت ہر چیز کی اس قدرت کے مقابلے میں ہے، اس قدرت کی وجہ سے، اس طاقت الہی کی وجہ سے، اور ہر چیز ذلیل ہے، حقیر ہے، یہ بھی اس قوت کی وجہ سے ہے۔ یعنی الہی قوت، الہی قدرت کے سامنے قہرت بہا کل شیء، خضع لہا کل شیء، وذل لہا کل شیء، وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء۔ جبروت کا معنی بھی خداوند متعال کی طاقت ہے، وہ جبروت، وہ طاقت جس کے ذریعے سے خدا ہر چیز پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اور خداوند متعال کی اس عزت، عزت کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے جوان تشریف فرمائیں۔ عزت یعنی مضبوطی۔ ہم جو معنی کرتے ہیں بڑا عزت والا ہے یعنی احترام والا ہے، یہ اصلی معنی نہیں ہے۔ احترام اس لیے کیونکہ وہ مضبوط ارادے کا مالک ہے، یہ ہے اصل معنی، مضبوط ارادہ ہے۔ خداوند متعال کے لیے جب یہ صفت استعمال ہو، وہاں پہ بھی عزت یعنی خداوند متعال کا ارادہ، کن فیکون کا جو ارادہ ہے، مضبوط ارادہ ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس ارادے پہ کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، جس ارادے میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، خدا کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس لیے خدا عزیز ہے۔ پس عزت سے مراد یعنی سخت، مضبوطی، اس کے مقابلے میں نرمی ہے، نرمی۔ ذلیل یعنی نرم ہو جانا۔ خداوند متعال نے سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ ہم نے حیوانوں کو، بعض حیوانوں کو تمہارے لیے ذلول قرار دیا، یعنی نرم قرار دیا، ٹھیک ہے نا؟ بکرا، بھیڑ، اونٹ، جتنے بھی چیزیں یہ سارے کون ہیں؟ ذلیل ہے۔ ذلیل یعنی نرم ہے۔ نرم یعنی آپ ایک اشارہ کرتے ہیں اونٹ بیٹھ جاتا ہے، آپ سوار ہوتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بکرے کو آپ اشارہ کرتے ہیں بکرا آ جاتا ہے آپ کے سامنے، ایک پرندے کو آپ اشارہ کریں وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نرمی ہے، ٹھیک ہے؟ ذلیل ہونا ہے، نرمی ہے، آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ خداوند متعال کے مقابلے میں ذلیل ہونا عین عزت ہے، لیکن بندگان خدا کے سامنے نرم ہونا، اپنے ارادے کو توڑ دینا، ایک اشارے پر ارادے کو ختم کر دینا، پھسل جانا، ٹوٹ جانا، ایمان زائل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ذلت ہے، اور یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حیات منت ذلہ سے مرادی ہے، حیات منت ذلہ، کہ خدایا ہم ذلت سے دور ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہم وہ نرم نہیں ہیں کہ جو شیطان چاہتا ہے، ہم سخت ہیں ارادے میں، ایمان میں، عمل میں، اپنے پروگرامنگ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو اپنے لیے جو پالیسی بناتے ہیں انفرادی طور پر کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس دن کیا کرنا ہے، مہینے میں کیا کرنا ہے، 40 دن کی پالیسی، 40 دن کا پروگرام ایک مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے
چلہ جسے کہا جاتا ہے، جو انسان 40 دن خدا کا عبد بن جائے، شیطانی ارادوں کو توڑ دے، صرف اللہ کے ارادے پر چلے، یعنی عزیز بن جائے، عزت والا بن جائے، خداوند متعال اس کی زبان سے حکمت جاری فرماتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس عزت کی وجہ سے۔ اگر ذلیل ہو تو وہاں پہ تو شیطنت سامنے آتا ہے، زبان گندی ہے اس کی، اس کے کان جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس کے دل میں گناہ ہے، یہ انسان پھر آگے نہیں بڑھتا۔ اس لیے فرمایا خدایا تیرے اس عزت کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں کہ جس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یعنی خداوند متعال کے اس مضبوط ارادے کے مقابلے میں جواد ان کو آگے لائیں، بچوں کو سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں آپ سب، دعا کے لیے ہیں نا آپ ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم کے اس عزیز عزت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، یہ اس کا معنی ہے۔ لہٰذا آپ اس عزت کا واسطہ دے کے خداوند متعال سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ عزت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي، خدایا اس سلطان اور تیری سلطنت، تیری اس حکومت کے واسطے سے جو ہر چیز پر بڑھ کر ہے، یعنی تیری سلطنت ہر چیز کے اوپر ہے، تیرا غلبہ ہر چیز کے اوپر ہے، اور تیری اس وجود جو باقی رہنے والے وجود کے صدقے میں کہ جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی ہے۔ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تیرے اس اسماء کے واسطے سے، آخری جملہ، تیرے اس اسماء یعنی صفات، خداوند متعال کے 99 نام، اس کے واسطے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو ہر چیز ارکان ارکان کہتے ہیں جز یا بنیادیں، ہر چیز کے جز کے اندر خدا کے اسماء کے جلوے موجود ہیں، ہر چیز کے۔ آپ دیکھیں اگر خدا مالک ہے تو مملوک میں اس کے جلوے موجود ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مالک حقیقی ہوں، ہر چیز کو مالکیت خدا نے دی ہے، جیسے اعتباری حقیقی مالکیت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جمیل، ہر چیز جو خوبصورت ہے، دیکھیں ہمارے جوان خوبصورت جوان موجود ہے، آپ خوبصورت ہیں، ایک باغ میں پھول خوبصورت ہے، آپ کا ایمان بڑا خوبصورت ہے، آپ کا کلام بڑا خوبصورت ہے، آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، فلان پرندہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اللہ کے جمال کے جلوے ہیں۔ اب دیکھیں اسماء، خدا کا ایک صفت کیا ہے؟ سلام ہے، السلام، یعنی ہر چیز جو بے عیب ہے خدا کا اس صفت کا جلوہ ہے۔ اگر آپ بے عیب ہو جائیں، آپ کے اندر عصمت صغریٰ اگر آ جائے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، آپ طاہر ہو جائیں، نفس کو پاک کریں، آپ خدا کے السلام کے اس صفت کا جلوہ ہے، وہ بھی اسی صفت سے آپ کو حاصل ہوگا، سلامتی اسی صفت سے حاصل ہوگا۔ عزیز یعنی اگر آپ پختہ ارادے کے مالک ہیں، عبودیتی میدان میں آپ عزیز خدا کی صفت کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، تو کتنا خوبصورت ہے۔ اگر آپ قدیر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کسی کے اوپر، آپ خدا کے قدیر صفت کے جلووں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ نورانی ہیں، تاریک نہیں ہے، نورانی ہے، آج کے اس محفل کا جو انعقاد جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے، اپنی بات کرتا ہوں، نور اپنے آپ کو نورانی بنانے کے لیے، تو آپ پڑھیں گے یا نور یا قدوس، یعنی خدایا میں نورانی بننا چاہتا ہوں، تاریکی سے نکلنا چاہتا ہوں، دل میرا نورانی ہو، کلام میرا نورانی ہو، مقصد میرا نورانی ہو، ٹھیک ہے، میرا جو ہے آئندہ مستقبل نورانی ہو، میرا اولاد نورانی ہو، میرے رہنے کی جگہ نورانی ہو۔ خدا کے نور صفت کے جلووں میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو خدا کے اسماء کے مظاہر میں سے قرار دے، نہ کہ شیطان کے صفات کے مظاہر میں، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ بحق امیر المومنین اور بحق آج کے دن عید غدیر آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ اس کے صدقے میں ہمارے ماشاءاللہ مومنین کے جو اولاد یہاں تشریف فرمایا، سب کو خداوند متعال نورانی قرار دے اور سب کی حفاظت کرے انشاءاللہ، اور آپ کے جو حوائج ہیں ان کو خدا پورا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، بیماروں کو شفا دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔